بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سننے والے کو سلام۔ آتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی اچھی لگے لائک کیجیے، بیل والے بٹن کو پریس کر لیجیے۔ علی کی کہانی ہے۔ ان لوگوں کے اور نام تو کوئی اور بھی ہیں، بس ہم اسی طرح لیتے ہیں۔ علی کہہ رہے میرے جو والدین نہیں تھے، میری پرورش میرے چاچو نے تو میری خالہ نے کی۔ خالہ جو تھی میری امی کی بہن تھی، وہ جو چاچو تھا ہمارے والد کا بھائی تھا۔ ہم اسی طرح سنتے تھے جو تمہاری ایک خالہ عمان میں بھی رہتی، عربی ملک میں۔ ابھی وہ لڑکا بہت بڑا ہوگا، 50 سال اس کی عمر ہوگی۔ مجھے چاچو بہت کہتا بیٹا اسکول جاؤ، میں نہیں جاتا، مجھے اچھا نہیں لگتا اسکول، کیونکہ میرے دوست جو تھے وہ اسکول نہیں جاتے تھے۔ وہ اپنے کسی کی بھینس تھی، کسی کے گائے تھی، کسی کی بکریاں تھیں، وہ ان لوگوں کے ساتھ جاتے۔ بس میں نے 5ویں کلاس تک پڑھائی کی۔ چاچو کوشش کرتا ہو کہتا بیٹا پڑھو، آج کل کے زمانے میں پڑھائی کام آتی ہے، ہم لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں، تمہارا والد بھی پڑھا لکھا ہوا تھا، آپ کیوں نہیں پڑھائی کرتے؟ کہتے میرا دل نہیں کہتا، کیونکہ بچہ ہوتا ہے جب کوئی ماں باپ ہوتا ہے تو ڈانٹتا ہے۔ وہ لوگ انہیں تو اچھی پرورش کی، وہ ڈر سے نہیں مارتے تھے، یعنی بچہ ناراض نہ ہو جائے، اس لیے کہتے کچھ کہ ماں باپ بچے کو کچھ کہتے تو بچہ نہیں ناراض نہیں ہوتا اپنے ماں باپ سے۔ کوئی اور کچھ کہہ دے تو اس کو بہت غصہ آتا ہے دوسروں پر، اس سے وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتے، اس کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ پھر اسی طرح بڑا ہو گیا۔ پھر اس کی 3 بیٹیاں تھیں، وہ کہنے ایک بیٹی جو ہے یہ تمہارے کس شادی ہوگی لڑکے کے علی کے ساتھ۔ کہتے میں نے کہہ دیا خالہ کو میں اس سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ ہم لوگ ساتھ میں رہتے ہیں ہمارے بہنوں کی طرح، ہم کیسے شادی کریں گے؟ کہتے ان لوگوں نے پھر میرے چاچو کا ارادہ ہو گیا میں دوسری شادی کروں گا، میرا بیٹا نہیں ہے۔ پھر ایک بیٹی اس نے جیسے کہتے ہیں وہ وٹے سٹے کرتے ہیں، اسی طرح اس نے اپنی شادی دوسری کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا، ہمارا کزن۔ کہتے ہمارے وہ تینوں خالہ سے 3 بیٹیاں تھیں، ایک کی شادی ہوگی، باقی 2 رہے گی۔ پھر کہتے ایک دن ہمارے کہنے لگے ہمارے گھر کی صفائی ہو رہی تھی، پھر کھانے وانے بن رہے تھے، میں کیا بات ہے؟ خالہ کہنے لگی پہلے سے اس نے کہا تھا کہ ہماری بہن آ رہی ہے عمان سے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ۔ پھر وہ کہنے لگے ہم لوگ نے بہت کہتے یار پڑ جاؤ، کھانے بن رہے، گھر کی صفائی ہو رہی ہے۔ وہ دوسری ہماری چاچی کزن سب بیچارے کام کر رہی ہے بڑے زور شور سے۔ ہم لوگ ایئرپورٹ سے چلے گئے، ان لوگوں کو لے آئے، ویگن لی، پھر وہ آ گئے ہمارے گھر پر۔ تو کہنے لگے کچھ دن کے رہیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا گھر جو بہت خراب ہو گیا ہوگا، ٹوٹا پھوٹا بھی شاید ہو سکتا ہے، سانپ بھی ہو، تو کہو بہت دنوں کے وہاں رہتے تھے۔ بچیاں میرا خیال ہے چھوٹی سی تھی جب وہ لوگ چلے گئے یہاں سے۔ پھر کہنے لگے وہ رہ رہے تھے یہاں 1 منتھ تک ہمارے گھر پر رہے۔ پھر ہمارا جو دوسرا ہماری خالہ کا شوہر تھا اپنا گھر ٹھیک کرنے لگا، اپنے بیٹے کو لے جاتا۔ کہتے تو اچھے لوگ تھے، اس بچے اس کے ساتھ بھی عربی بولتے تھے، کپڑے بھی عربی پہن کر آتے۔ ہمیں اسی طرح دیکھتے تھے جیسے ہم کوئی چیز بھی نہیں تھے ان لوگوں کو یہاں پہ۔ پھر اسی طرح ہوا تو خالہ نے کہا یہ جو اپنی بیٹیوں کی شادی یہیں اپنے ملک میں اپنے گاؤں میں کرنا ہے، یہ بیٹیاں کی بھی بیٹے کی بھی۔ پھر بات بن گئی، جو ہماری ایک کزن تھی اس کو دے دیں گے، دوسری جو ہے ہم اس کے لیے لے لی، وہی تو خالہ کی بیٹی تھی، لیکن تیسری جو تھی لڑکی اس کی ایک زمیندار گھر تھا وہاں دینے لگے۔ کہتے اچھے خاصے لوگ تھے وہ لوگ بھی، بہت زمیندار تھے۔ اسی طرح شادیاں ہو گئی۔ پھر ہماری خالہ نے کہا ہم اپنی بیٹیاں بھی لے جائیں گے، اپنے دامادوں کو بھی لے جائیں گے، اپنی بہو کو بھی وہیں ہم وہاں لے جائیں گے، ہم یہیں نہیں رکیں گے، ہمارا یہاں کیا کریں گے ہم؟ ہمارے بچے نہ کھیتیوں باڑی میں کام کرتے ہیں۔ ایک جو تھی اس نے پڑھا ہوا ڈاکٹری اسٹور کی، دوسری ٹیچر تھی، اس کا بیٹا بھی اسی طرح تھا۔ تو کہنے لگے یہ تو یہاں نہیں رکیں گے ہم، بس لے جائیں گے وہاں پر۔ پھر کہتا ہے وہ لوگ چلے گئے، میں بھی چلا گیا ان لوگوں کے ساتھ۔ جب چھوٹی والی بیٹی ان لوگ نہیں گئی، اس نے کہا میں بعد میں آؤں گی۔
لیکن وہ پھر آئی نہیں وہاں، دبئی نہیں عمان میں نہیں آئی وہ. کہتے ہم لوگ اسی طرح چلے گئے. وہ تو اسٹور میں کام کرتی تھی، اس کی بیوی علی کہہ رہے میری بیوی اسٹور میں کام کرتی تھی. میں بھی نہ پڑھا لکھا، نہ مجھے انگلش آتی، نہ مجھے عربی بولنا آتا. پھر میں یوں صفائی وغیرہ کا کرتا کام وہیں. تو جو پھر اتنی انسان ہوئے، ڈاکٹر ہوئے عورت، تو اس کا شوہر ایک کیا کہتے ہیں لیبر ہوئے، پھر اس کا کیا یہ ہوگا. کہتے وہ تو مجھے کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، بالکل کچھ نہیں سمجھتی تھی. بس شادی تو ہو گئی، اپنی ماں کی اس نے بات مانی. پھر ہمارے بچے بھی ہو گئے، 2 بیٹیاں 1 بیٹا. بس چھٹی ہوتی ہے، اس کے دوست آتے ہیں، وہ عربی بولتی بالکل، اس کا اٹھنا بیٹھنا عربوں کی طرح. وہی لوگ، وہی آنا جانا، ان لوگوں کی بہت جان پہچان ہوتی تھی. میں گھر میں رہتا تھا، مجھے نہ عربی آتی تھی، نہ میں سیکھنے کو کوشش بھی نہیں کی. ابھی تو آتی ہے اسی طرح، اتنی زیادہ نہیں آتی. پھر نہ میرے پاس پیسے ہوتے، نہ میں واپس آیا، نہ اپنی چاچی چاچا کا خدمت کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں ان لوگوں نے مجھے پالا پولا بڑا کیا، پھر ان لوگوں نے شادی کروائی، میں ان کے پاس جاؤں گا اور جو زندگی میری ہے میں ان لوگوں کے ساتھ گزاروں گا. لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ہمارا نہ پیسے، بچوں کے پھر خرچے ہو گئے، پڑھائیاں شروع ہو گئی، پھر میں واپس نہ آ سکا. ابھی یہ دن میں حسرت رہے گی ہے. پھر بھی میں کہتا میں جاؤں گا. پھر بیوی کہتا ہم چلے جائیں. وہ پھر بہت غصے میں آتی، کہاں جائیں گے، کون سے حالات میں کیا کھائیں گے، کہاں بچے رہیں گے، بچوں کو آپ جانتے ہیں. اس کی بات بھی صحیح تھی. کہتے وہ ہمارے جو ہے کبھی بن کر نہیں آئی. وہ مجھے بالکل، وہ دیکھتی تھی کہ کون سی عزت، تو کچھ نہیں کرتی تھی. ہماری عزت تھی بھی نہیں، کوئی ہوتا ہے بات کرنے کا نہیں. وہ اپنی زندگی میں مصروف تھی، ہم اپنی زندگی میں تھے. نہ بہن بھائی پہلے سے نہیں تھے، چاچے کو ہم چھوڑا پیچھے. خالہ جو تھی وہ بھی پھر دنیا میں نہیں رہی، وہ لوگ بھی نہیں رہے، سب لوگ وہ چلے گئے یہاں سے. تو اسی طرح زندگی گزرتی گئی. ابھی بچے بھی بہت بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی ہیں. پھر بھی میں نے بیوی کو کہا چلیں، وہ کہتی میں نہیں چاہتی، نہ ہی میرا ملک ہے. پہلے تو حالات بہت اچھے نہیں تھے، ابھی تو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. ایک میں نے زمین چھوٹی سی خریدی ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے میں وہیں واپس چلا جاؤں. اب بھی تو دیکھیں گے کب جائیں گے. بچوں کی شادیاں ہو گئی. کبھی میں سوچتا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے، یعنی انسان کو اپنے برابری میں شادی کرنی چاہیے. پھر میں سوچتا ہوں وہ لوگ کو اچھا کیا، ہمیں لے آئے وہاں سے، گاؤں سے نکال کے ادھر. ٹھیک ہے ہم کھاتے پیتے تھے وہاں پر، ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا کہ زندگی کیسی ہوتی ہے، پڑھائی کیا ہوتی ہے، کیا زندگی ہوتی ہے. گاؤں والے لوگ اب تک بھی اسی طرح. ابھی چلے جاؤ، نہ کوئی تعلیم ہے انہیں بچوں کی، نہ ہی بچے پڑھتے نہیں وہاں پر. جیسے میں تھا وہ لوگ بھی اسی طرح گزار رہے ہیں. یہاں میری بیوی نے بہت بچوں پہ توجہ دی، بچے ماشاء اللہ پڑھ گئے، بیٹیاں بھی بیٹا بھی. لیکن ہاں میری زندگی جو ہے وہ نہیں جیسے میں چاہتا تھا، وہ نہیں ہوئی. کیونکہ وہ نہ کبھی اس نے بیٹھا، نہ اتفاق ہمارا ہوا. نہ جو میرا چاچو ہے وہ بھی ابھی اس دنیا میں نہیں. جو اس کی بیٹی ہے ہماری کزن، وہ ماشاء اللہ بہت اچھی خاصی ہے. اس کا شوہر بھی اچھا ہے، وہ ماشاء اللہ جاتے ہیں آتے ہیں اپنے ملک ہر سال. کبھی آ رہے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو گئی، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. اس کی بیوی بھی سنتی ہے، جو بیوی شوہر کہتا ہے تو بیوی اس کی بات سن لیتی ہے. بیوی بھی سنتی ہے، شوہر بھی سنتی ہے. کہتے ہیں ہم دونوں نہیں ایک دوسرے کی بات سنتے. کیونکہ میں تو اپنے چاچو کے گھر میں تھا، جو میں آپ کرتا تھا منواتا تھا. تو عورت بھی اسی طرح ہے، وہ تو پڑھی لکھی ہوئی عورت ہے، لیکن اس نے بھی مجھے کچھ نہیں سمجھتا. پھر ہمارا جھگڑا ہی ہو جاتا ہے. ہم بالکل اتفاق ہمارا نہیں ہوا، نہ ہی کبھی ہوگا. بس یہ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میں اپنے برابری والے کے انسان شادی کرے. پھر سوچتا ہوں نہیں بچے، ابھی بچوں کی زندگی اچھی بن گئی ہے، ہماری زندگی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن بچے تو بچے ہو گئے ہیں. اچھی لگے تو لائک کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، بیل والے بٹن کو پریس کر لیجئے. تھینک یو. اللہ حافظ.